آیت نمبر 24 وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهَا، اور اس عورت نے تو واضح طور پہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا۔ وَحَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا۔ لولا ان رأى برہان ربہ، اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ آیت پر اگر غور کیا جائے تو پہلی مرتبہ حمت کے ساتھ لقد آ رہا ہے، اور یہ کسی چیز کی تحقیق کے لیے آتا ہے، تو گویا کہ ایک طرف سے ہمہ کا معنی یہ ہوا پکا ارادہ کرنا، کسی بات کا بڑی شدت کے ساتھ چاہنا، یقینی انداز میں چاہنا۔ دوسری طرف بھی ہمہ بہا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا وہاں پہ بھی ارادہ ہے، مگر ان دونوں ہمہ میں بہت فرق ہے کہ ایک طرف سے بہت شدت ہے اور دوسری طرف سے جو چاہنا ہے وہ اس سے بالکل مختلف نوعیت کا چاہنا ہے۔ تو ان دونوں ہمہ میں ایک تو یہ فرق ہمیں سمجھ آ گیا کہ عورت کا ارادہ کچھ اور ہے اور یوسف علیہ السلام کا ارادہ کچھ اور ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اس عورت کا کسی قسم کا کوئی خیال آ ہی جاتا، لیکن نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک برہان دکھا دی تھی۔ برہان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کاٹنا۔ انتہائی خوبصورت عورت کو بھی برہان کہا جاتا ہے کہ جس کی طرف خود بخود نظر جو ہے وہ مائل ہو جائے۔ کسی چیز کا بہت واضح اور صاف ہونا، ہماری اردو زبان میں لفظ برہنہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کے جسم پہ کوئی لباس نہ ہو۔ تو گویا کہ یہ لفظ کہہ رہا ہے کہ اس وقت میں یوسف علیہ السلام کو کوئی بڑی کلیئر اور واضح چیز جو ہے وہ نظر آ گئی تھی۔ اب وہ کیا تھی؟ یعقوب علیہ السلام کا چہرہ تھا، یا پھر عزیز مصر کا چہرہ تھا کہ اس نے میرے ساتھ کتنی نیکیاں کی ہیں، ان کا خیال آ گیا تھا، یا آپ کو اپنی نبوت کا خیال آ گیا تھا، یا کوئی ایسا نور تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے اس کمرے کے سارے بتوں کے اوپر چادر ڈال دی تھی کہ میں ان کے سامنے یہ کام نہیں کر سکتی۔ تو یوسف علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ اس کو اگر اپنے بتوں کا اتنا خیال ہے تو مجھے اپنے رب کا خیال کیوں نہ آئے۔ لیکن باہر کوئی ایسی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں ان کو دکھا دی تھی۔ تو عین گناہ کے موقع پہ، اس نازک موقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مدد کا آنا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اور ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں۔ برہان دکھا کر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک سو کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جس کی کوئی شیپ نہ ہو، بدنما ہو، بدصورت ہو، گندی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مردار جانور کو بھی سو کہا جاتا ہے کہ مردہ لاش جو ہوتی ہے وہ گل سڑ بھی جاتی ہے، اس سے بدبو بھی آ جاتی ہے۔ تو اس میں تو ہر طرح کی برائی آ جاتی ہے، مگر اس کو ذکر کرنے کے بعد فحشا کا لفظ الگ سے لایا۔ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کتنی بھی برائیوں کا ذکر کیوں نہ کرے مگر فحشا کو الگ سے بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام برائیوں میں سب سے بڑی برائی جو ہے وہ بے حیائی ہے، لہٰذا اس کو الگ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ برہان یوسف علیہ السلام کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ ایک پریکٹیکل سچویشن میں نظر آ رہا ہے، جب وہ گناہ کی سچویشن میں ہے اس وقت میں۔ لہٰذا یہ سجدے میں، اعتکاف میں، رمضان میں، حرم میں، طواف میں نہیں نظر آیا، بلکہ یہ عملی زندگی میں برہان جو ہے وہ ان کو نظر آیا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے غور کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اور بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ لہذا یوسف علیہ السلام نیت میں خالص، ذات میں خالص، سوچ میں خالص تھے، وفادار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش سے ان کو بچا لیا۔